بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کا ذکر اس وجہ سے ہے کیونکہ کتاب اللہ جو ہے سب سے پہلی اصل ہے، یعنی تمام اصول کی اصل جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ کہ حدیث کی جو حجیت ہے وہ بھی قرآن کریم سے ہی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام اصول کی جو اصل ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اس کا بیان ہوگا۔ فصل فی الخاص والعام، فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، كقولنا في تخصيص الفرد زید وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ خاص ہر وہ لفظ ہے جو کسی معین معنی کے لیے یا کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طور پر۔ جیسے فرد کی تخصیص میں ہمارا کہنا کہ زید، اور نوع کی تخصیص میں ہمارا قول رجل، اور جنس کی تخصیص میں ہمارا قول انسان۔ اچھا، اس میں خاص اور عام کے بارے میں بحث ہوگی کہ کتاب اللہ کے اندر جو بھی الفاظ، جتنی بھی چیزیں آئیں گی، ہے نا، کتاب اللہ میں جو آیتیں، صورتیں اور کیا نام ہے جو الفاظ آئیں گے تو ان کی اقسام ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو ان میں سے ایک قسم ہے خاص اور عام۔ کوئی بھی لفظ ہو جب وہ کسی معنی میں استعمال کیا جائے گا تو وہ کسی پر صادق آئے گا، ہے نا، یعنی اس کی کوئی مراد ہوگی، اس لفظ سے کچھ مراد ہوگا۔ اب انسان کچھ بھی بولے یا کسی کتاب میں کچھ بھی ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو مفہوم یا معنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ مفہوم یا مراد جو ہے یا تو ایک ہوگی یا ایک سے زائد ہوگی، اور جو لفظ ہے وہ اس پر دلالت کرے گا یا اس لفظ سے وہ چیزیں مراد لی جائیں گی، یا تو اکٹھے یا پھر الگ الگ مراد لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں کہ لفظ کی مراد جو ہے اس سے کیا ہے، اور کتنی چیزوں پر، کیا وہ ایک ساتھ کئی چیزوں پر دلالت کر رہی ہے یا پھر ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر دلالت کرتی ہیں، ایک ہی مفہوم پر، ہے نا۔ تو اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں، خاص اور عام۔ کتاب اللہ میں جو الفاظ آئیں گے وہ بھی انہی دونوں قسموں میں تقسیم ہوں گے، خاص اور عام۔ تو خاص کیا ہے؟ خاص ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معین معنی کے لیے، معلوم کا مطلب ہے معین، ہے نا، یعنی متعین جس کو کہتے ہیں، معین معنی کے لیے یا معین مفہوم کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طور پر۔ اچھا، یہ جو مراد ہوتی ہے، جو چیز کسی بھی لفظ سے یا کسی بھی بات سے جو مراد ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ذات ہو، ہے نا، جیسے زید کہا میں نے تو زید ایک ذات ہے، ایک انسان ہے نا، وہ میں دکھا سکتا ہوں کہ ہاں یہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مفہوم۔ مفہوم مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ذہن میں سمجھا جا سکتا ہے، اسے خارج میں یا دنیا میں کہیں اسے دکھایا نہیں جا سکتا، تو اسی کو وہ معنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ذات ہے جس کو ہم دکھا سکتے ہیں، جو موجود ہے ہمارے سامنے، اس کو مسمى کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے دو چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، معنی معلوم یا مسمى معلوم۔ تو جب بھی کوئی لفظ ہم بولیں گے تو اس لفظ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں وہ دو طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم کوئی مفہوم مراد لے رہے ہوں جو کہ صرف ذہن میں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن دنیا میں ہم کہیں دکھا نہیں سکتے ہیں کہ ہاں اس لفظ کا یہ معنی ہے، دیکھ لو یہ ہے نا۔ جیسے کہ میں کہوں حج، ہے نا، حج، تو حج کیا ہم کہیں دکھا سکتے ہیں؟ وہ تو ارکان کے ایک مجموعے کا نام ہے، یا جو حج کے اندر جو مناسک کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کا نام ہے۔ وہ کوئی انسان یا کوئی حیوان وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی جمادات، نباتات، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑ کے سامنے دکھا سکیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ حج ہے نا۔ تو حج کا ایک مفہوم ہے، اس مفہوم پر لفظ حج دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ہے معنی معلوم کی مثال،
اور مسمى معلوم جیسے زید ہے نا، یا پھر قرآن شریف کے اندر آ جائے کہ کیا نام ہے، مؤمنین آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بار بار جو آتا ہے، تو اس سے جو مراد ہیں وہ مسلمان ہیں، ہے نا، ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ ایمان لانے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہے نا، آپ دکھا سکتے ہیں انہیں۔ تو یہ دو طرح کے کیا نام ہے الفاظ آتے ہیں۔ خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معین معنی کے لیے یا کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی وہ دلالت کرے کسی خاص معنی پر یا کسی خاص ذات پر، ہے نا، کسی متعین معنی پر یا متعین ذات پر، کہ ہاں اس سے یہی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں ہے، کوئی اور مفہوم مراد نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے اسی مفہوم پر دلالت کرے گا، اس کے علاوہ دوسرے مفہوم پر دلالت نہیں کرے گا، یا یہ لفظ جو ہے اسی چیز پر دلالت کرے گا، جب یہ لفظ بولیں گے تو اس سے یہی چیز سمجھ میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں خاص۔ اور ایک اور چیز ہے علل انفراد، علل انفراد یعنی انفراد کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ اگر ایک ساتھ کئی چیزوں کے اگر کوئی ایسا لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کئی چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، تب بھی جب اس کو خاص استعمال کیا جائے گا تو وہ اس وقت ایک ہی چیز پر دلالت کرے گا، دوسرے پر دلالت کرنا ہو تو پھر وہ الگ الگ ایک ایک پر دلالت کرے گا، یعنی ایک ساتھ کئی چیزوں پر دلالت نہیں کرے گا۔ علل انفراد کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ایک ایک فرد پر دلالت کرے گا، ایک ساتھ دلالت نہیں کرے گا۔ جیسے عام ہوتا ہے تو عام ہوتا ہے نا، پوری جماعت پر ایک ساتھ دلالت کرتا ہے، لیکن خاص جو ہے یہ پوری جماعت پر ایک ساتھ دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ ان میں سے صرف ایک ایک فرد پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں زید، تو زید ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا نام زید ہو، لیکن یہ زید صرف ایک انسان پر دلالت کرے گا جس کے لیے میں بولوں گا، باقی لوگوں پر دلالت نہیں کرے گا۔ دوسرے کے لیے بولنا ہوگا تو میں دوسری مرتبہ بولوں گا تو وہ دوسری پر دلالت کرے گا۔ تو یہی معنی ہے علل انفراد کا، کہ الگ الگ دلالت کرے گا، ایک ساتھ نہیں دلالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ تعریف دیکھ لیں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ خاص وہ لفظ ہے جو کسی معین مفہوم کے لیے یا کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو علی الانفراد، ہے نا، یعنی انفرادی طور پر الگ الگ ایک ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایک کے لیے بولا جائے، الگ الگ ایک شخص کے لیے۔ كقولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان۔ جیسے فرد کی تخصیص میں ہم زید کہتے ہیں، نوع کی تخصیص میں ہم رجل کہتے ہیں، اور جنس کی تخصیص میں ہم انسان کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا مطلب ہے؟ اصل دیکھیں، اصل میں جو خاص ہے وہ فرد کی تخصیص میں ہی جو ہوتا ہے، جب فرد کی تخصیص کی جاتی ہے تو حقیقت میں خاص یہی ہے، اس کو اخص الخاص کہتے ہیں۔ لیکن کسی چیز کا عام یا خاص ہونا یہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اضافی چیز ہے۔ مطلب جیسے کلاس میں کئی بچے بیٹھے ہیں، ہے نا، ان میں سے آپ نے کسی ایک کا نام لیا تو یہ خاص ہے دوسرے طلباء کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ آپ نے خاص کر اتنے لوگوں میں سے صرف ایک کو بلایا، ٹھیک۔ لیکن مدرسے میں پورے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ نے صرف ایک جماعت کا نام لیا تو یہ بھی خاص ہے اس بات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہاں پورے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں لیکن آپ نے صرف خاص ایک جماعت کا نام لیا۔ ایک جماعت میں ایک شخص نہیں ہے بلکہ کئی لوگ ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ مدرسے میں اور بھی بچے ہیں لیکن آپ نے انہیں نہیں بلایا، صرف ایک کیا نام ہے جماعت کے لوگوں کو بلایا، تو یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے۔ یا پھر اسی طرح کسی مجلس میں بہت سارے کئی مدرسے کے بچے بیٹھے ہوں، ان میں سے آپ صرف ایک مدرسے کے بچوں کا نام لے کر کے آپ انہیں پکاریں، تو یہاں یہ خاص ہے اس اعتبار سے کہ باقی تمام مدرسوں کے بچوں کے درمیان آپ نے صرف ایک مدرسے کے بچوں کو خاص کر بلایا ہے، اس اعتبار سے یہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ اس مدرسے میں جس مدرسے کے بچوں کو آپ نے بلایا ہے اس میں کئی سارے بچے ہیں، ہے نا، تو ایک ایک کی طرف اگر نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہی جو خاص تھا اب وہ عام ہو جائے گا، یعنی ایک ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مدرسے کے ایک ایک بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ عام ہو جائے گا، اور باقی مدرسوں کے بچوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہی خاص ہو جائے گا۔
تو خاص اور عام ہونا یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی اضافت والی ہے کہ جس کی طرف آپ جیسے منسوب کریں گے ویسی ہوگا۔ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس کو اخص الخاص کہتے ہیں، تو اس میں وہ ہمیشہ خاص ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی ایک انسان کو آپ بلائیں، ہے نا، تو وہ خاص ہے، سب سے خاص ہے، وہ عام اس کے اندر عام نہیں، عام کا معنی بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہی کہا انہوں نے کہ فرد کی تخصیص میں ہم کہتے ہیں زید، جب کسی ایک شخص کو ہم خاص کرنا چاہیں، ہے نا، تو ہم کہیں گے زید۔ اور نوع کی تخصیص میں ہم کہتے ہیں رجل، یعنی ایک خاص قسم کے اشیاء کو یا ایک خاص قسم کے لوگوں کو ہم بلانا چاہیں تو اس میں ہم کہیں گے رجل۔ اب جب رجل کہہ رہے ہیں تو یہ زید کی بنسبت تو عام ہے کہ زید خاص ہیں، ہے نا، اور رجل اگر زید کے مقابلے میں بولا جائے تو یہ عام ہوگا، لیکن اگر رجل انسان کے مقابلے میں بولا جائے تو یہ خاص ہوگا، کیونکہ رجل کے اندر صرف مرد آتے ہیں، عورتیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں نکل گئی رجل کی وجہ سے، تو یہ تخصیص ہو گئی کہ عورتوں کو انسانوں سے نکال دیا گیا تاکہ وہ تخصیص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اسی جگہ پر انسان کہیں، ہے نا، کہ انسان، تو انسان کہہ دینے سے باقی تمام حیوانات نکل جائیں گے، تو باقی حیوانات کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیسے جانور ہیں، کیا نام، گھوڑا ہے، کتا ہے، گدھا ہے، ان سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر ہم انسان کہیں گے تو یہ خاص ہوگا، لیکن اگر ہم انسان کہیں گے زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا مرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ عام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خاص اور عام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے یہ اضافی چیز ہوتا ہے نا، کہ اضافت کے اعتبار سے اس کا حکم لگتا ہے کہ کس کی طرف نسبت کر کے آپ یہ بول رہے ہیں، ہے نا۔ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب بچوں میں سے صرف ایک بچہ اٹھ جائے، ہے نا، یا پھر اتنی سب جماعت والوں میں سے یا پورے مدرسے میں سے صرف ایک جماعت اٹھے تو یہ خاص ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری جماعت اٹھ جائے تو یہ عام ہے، یہ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص اور عام ہونا یہ نسبت پر موقوف ہے کہ آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس لفظ کی، اپنی مراد کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ افراد والی شے کی طرف نسبت کریں گے تو یہ خاص ہوگا، اور اگر کم کی طرف نسبت کریں گے تو وہ عام ہو جائے گا۔ تو وہی کہا ہے، لیکن جو کیا نام سب سے خاص ہے وہ ہے فرد کی جو تخصیص ہوتی ہے، جیسے زید ہے، ٹھیک۔ والعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، افراد کی ایک جماعت پر مشتمل ہو، یعنی کئی سارے لوگ شامل ہوں اس کے اندر، ان تمام پر ایک ساتھ ایک لفظ بولا جائے تو وہ عام ہوگا۔ یا تو لفظی طور پر مشتمل ہو، لفظی طور پر مشتمل ہونے کا مطلب کہ وہ لفظ وضع ہی کیا گیا ہو کثیر چیزوں پر ایک ساتھ دلالت کرنے کے لیے، یعنی جب اس لفظ کو بنایا گیا تو اسی لیے بنایا گیا کہ وہ ایک ساتھ کئی چیزوں پر دلالت کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے مسلمون یا مشرکون ہیں، مسلمون مسلمان، تو اس کے اندر دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب آ جائیں گے، سب پر ایک ساتھ یہ بولا جاتا ہے مسلمون، ہے نا۔ جیسے ہم کہیں کہ کیا نام ہے، المسلمون عابدون یا زاہدون، مسلمان عبادت گزار ہوتے ہیں، تو جتنے مسلمان ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے، ہے نا۔ یہ کسی ایک مسلمان کی بات تو ہے نہیں، تو جتنے مسلمان ہیں وہ سب آ گئے، وہ ان سب کو یہ عام ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ان سب پر دلالت کرے گا۔ ایسے ہی کہیں مشرکون، تو مشرکون بھی ایک ساتھ سب پر دلالت کرے گا، یہ نہیں کہ اس سے خاص مشرک مراد ہو، ہے نا۔ تو یہی ہے عام، کہ ایک لفظ جو ایک وقت میں ایک ساتھ کئی چیزوں پر دلالت کرے، کئی افراد پر دلالت کرے، افراد کی ایک جماعت پر دلالت کرے، یعنی ایک ایسی جماعت پر دلالت کرے جس جماعت کے تحت بہت سارے افراد ہوں، ہے نا، تو اس کو کہیں گے عام۔ وَإِمَّا مَعْنًا، یا تو لفظی طور پر ہو کہ اس لفظ کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ لفظ کئی چیزوں پر ایک ساتھ دلالت کرے، یا پھر معنوی طور پر وہ افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہو۔ معنوی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وضع کثیر چیزوں کے لیے، خاص کر کثیر چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے وضع اس کو نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے خاص چیزوں، وہ عام چیزوں پر بھی، یعنی کہ افراد کی ایک جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہو، اس سے وہ لفظ بول کر کے وہ افراد کی ایک جماعت پر بھی دلالت کرتا ہو، ٹھیک ہے، خاص اسی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی
اس سے وہ بھی کام ہم لے سکتے ہوں، ہے نا، تو اس کو کہیں گے معنوی طور پر دلالت کرنا، جیسے من اور ما، ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ اس لیے وضع نہیں کیا گیا ہے کہ یہ افراد کی ایک جماعت پر دلالت کرے، لیکن ان سے افراد کی ایک جماعت پر ان کو افراد کی جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی ان کو بول کر کے افراد کی جماعت مراد لی جاتی ہے نا، تو لی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے من اور ما جو ہیں یہ معنوی طور پر عام ہے، لفظی طور پر یہ عام نہیں ہے، کیونکہ یہ کثیر چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن معنی ان کا ایسا ہے کہ جو معنی افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو جاتا ہے، ان پر صادق آ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی معنوی طور پر عام کے اندر آئیں گی۔ اب یہ دو قسمیں ہو گئی خاص اور عام کی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن شریف میں کہیں پر بھی کوئی لفظ آئے گا تو وہ یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا۔ اب جب خاص یا عام ہوگا تو پھر اس سے کیسا حکم نکلے گا، اس کا حکم کیا ہوگا، ہے نا، اس پر عمل کرنا، اس کا حکم کیسا ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، جائز ہوگا، ہے نا، کیسا حکم ہوگا، تو اب اس کو بیان کریں گے۔ وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم اس پر عمل کا یقینی طور پر واجب ہونا ہے، یعنی کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، بلا شک و شبہ، یقینی طور پر یعنی بے شک و شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، قطعی طور پر۔ یعنی جو بھی حکم اس سے ثابت ہوگا نا، اس حکم کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوگا، وہ اگر کتاب اللہ کے خاص سے ثابت ہوا ہے تو اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوگا۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ پھر اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو دونوں کو اگر جمع کرنا ممکن ہو، دونوں پر اکٹھا عمل کرنا ممکن ہو، بغیر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے ہوئے، بغیر حکم خاص میں تبدیلی کیے بغیر اگر دونوں پر اکٹھے عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر ہمیں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی حدیث کسی آیت کے مخالف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مفہوم کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے حقیقی طور پر کہ دونوں میں تعارض ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا ہوگا کہ ظاہری طور پر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن شریف میں جو تمہیں آسان لگے اس کی تلاوت کرو، اور اس سے نماز کے اندر تلاوت مراد ہے، یعنی نماز کے اندر جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کے اندر کچھ بھی پڑھ لو، نماز جو ہے فرضیت اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک حدیث پاک ہے خبر واحد، اس کے اندر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو اب آیت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ بھی پڑھ لیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں چاہے اس کے علاوہ کچھ اور پڑھیں، نماز ہو جائے گی، لیکن حدیث سے یہ لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں، ہے نا۔ تو اب دونوں میں بظاہر تعارض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بظاہر کہیں پر دونوں میں تعارض ہو جائے، تعارض کا مطلب کہ حدیث سے یا قیاس سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے کہ اس کا حکم ایسا ہونا چاہیے، اور جو قرآن کریم کی خاص ہے نا، خاص آیت ہے، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس سے کچھ اور ثابت ہو، ہے نا، وہ کچھ اور ثابت کر رہی ہے لیکن حدیث یا قیاس کچھ اور ثابت کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ اگر دونوں پر اکٹھے عمل کرنا ممکن ہو، یعنی کہ کتاب اللہ پر، کتاب اللہ کے خاص پر، اور حدیث رسول پر یا قیاس پر، دونوں پر اگر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن ہے کہ ہم کتاب اللہ پر بھی عمل کر لے رہے ہیں اور خبر واحد پر بھی عمل کر لے رہے ہیں اور کتاب اللہ میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے، دونوں پر عمل کریں گے، دونوں پر عمل کرنا لازم ہوگا۔
لیکن اگر خبر واحد پر عمل کرنے کی وجہ سے کتاب اللہ میں تبدیلی کرنا پڑ جائے، ہے نا، کہ خبر واحد پر عمل تب تک ناممکن ہوگا جب تک کتاب اللہ کے حکم میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے، کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی نہیں کریں گے، تب تک حدیث پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر خبر واحد کو یعنی حدیث شریف کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس وقت کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ یہ حکم ہے خاص کا۔ تو قرآن شریف میں اگر کہیں بھی کوئی خاص لفظ آ جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس خاص پر عمل کرنا یقیناً واجب ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم مراد لیا جائے گا اور اسی مفہوم کو ثابت کیا جائے گا، اسی مفہوم پر عمل کیا جائے گا۔ اب اگر اس کے مقابل میں کوئی خبر واحد آ جاتی ہے جو کچھ اور مفہوم ثابت کر رہی ہے اور وہ بھی عمل جو ہے کچھ اور عمل چاہ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل ہو سکتا ہو، ہے نا، دونوں کے تقاضوں کو ایک ساتھ پورا کیا جا سکتا ہو تو پھر دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ وہی کہہ رہے ہیں وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، کتاب اللہ کے خاص کا حکم اس پر یقینی طور پر عمل کا واجب ہونا ہے، یعنی یقیناً اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ یقیناً اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ پھر اگر اس کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعمل بہما، دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور کتاب اللہ کے مقابلے میں جو آئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔